السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللہم صل علی سیدنا محمد کما تحب وترضی لہ۔ اللہم صل علی سیدنا محمد صلاة دائمة بدوام الملک الحی القیوم۔ جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ نہایت ہی معزز و محترم، عزت مآب، لائق صد تکریم سامعین کرام، اللہ رب العالمین کا لاکھوں مرتبہ شکر ہے، اس نے ہماری زندگی میں یہ ایک اور جمعہ عطا فرمایا اور ہمیں پہلے وقت میں آ کے جمعہ پڑھنے کی سعادت عطا فرمائی۔ ارحم الراحمین اللہ زندگی بھر کے پڑھے جمعے اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ان جمعوں کا صدقہ دونوں جہانوں کی محتاجی سے محفوظ فرمائے، دونوں جہانوں کی نعمتیں، برکتیں، سعادتیں عطا فرمائے۔ ارحم الراحمین اللہ آخری سانس تک رکوع و سجود کے ساتھ نمازیں اور جمعے پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری وقت پیارا پیارا کلمہ نصیب فرمائے، آسان موت عطا فرمائے، بغیر حساب کے ہماری مغفرت فرمائے۔ اللہ کریم تمام جمعہ پڑھنے والوں کو ہر سال مکے مدینے کے جمعے بھی نصیب فرمائے۔ چونکہ یہ عید والا ہفتہ ہے، محبت سے یاد کو تازہ کر لیجئے، اللہ کریم برکتیں بھی عطا فرمائے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ
واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مزاج مبارک بہت ہی اعلیٰ خلق عظیم کے مالک ہیں، جن کے بارے میں قرآن گواہی دے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ بعض اوقات صحابہ کرام سے مزاح بھی فرماتے، گفتگو بھی فرماتے، اور نامناسب بات ہوتی تو روک بھی دیتے۔ جلال کا بھی ذکر حدیث میں مبارکہ میں موجود ہے۔ تو مختلف مواقع پہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ساتھ خوش طبعی کا مظاہرہ فرمایا، اچھی بات فرمائی، محبت کا مظاہرہ فرمایا، لیکن اس پیار و محبت میں بھی جھوٹ نہیں تھا، کسی کی تذلیل نہیں تھی، مذاق اڑانا نہیں تھا، شرمندہ کرنا نہیں تھا، بلکہ محبت کا، پیار کا اظہار تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جناب ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیہات میں رہنے والے، اور دیہاتی ماحول ہے، سادگی ہے، وہیں رہتے، زندگی بسر کرتے، تو آقا کریم سے محبت تھی تو کبھی کبھی آیا کرتے، روزگار کا بھی ذریعہ تھا، تو اپنے علاقے کی گھاس وغیرہ، چارہ وغیرہ کاٹ کے لے آتے، مدینہ طیبہ میں بیچ دیتے، پیسے کماتے، وہاں سے سامان خریدتے، اپنے علاقے میں جا کے بیچ دیتے۔ جو اب بھی آتے آقا کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، سلام عرض کرتے، گفتگو ہوتی، آقا کریم ان سے بڑی محبت فرماتے اور فرماتے یہ ہمارا دیہات ہے، ہم اس کے شہری ہیں، یہ ہمارا دیہاتی ہے، ہم اس کے شہری۔ پیار و محبت چلتا رہا۔ ایک مرتبہ بازار میں بیٹھے اپنا چارہ بیچ رہے تھے، آقا کریم کا گزر ہوا، دیکھا کہ ظاہر بیٹھا ہے، خاموشی سے پیچھے سے گئے اور جا کے بازو میں لے کے آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دیا۔ یہ علامت ہوتی ہے کہ آدمی بوجھے میں کون ہوں، اور اس وقت جو سب سے محبوب ہوتا ہے نا، اسی کا نام زبان پہ آتا۔ پیچھے سے بازو سے پکڑا، آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دیا، اور پیارے آقا کے ید اللہ والے ہاتھ آئیں، ان کو پتہ نہ چلے، انہوں نے غور کیا، پتہ چل گیا یہ آقا کریم ہے، بتایا نہیں، اپنی قسمت پہ ناز کرنے لگے، اور جب پہچان لیا نا یہ آقا ہیں، اپنی کمر کو سینہ مصطفیٰ سے لگانا شروع کر دیا، اور زبان سے چھوڑیے مجھے آپ کون ہیں کون ہیں، یعنی زبان سے یہ الفاظ اور بہانے سے کمر کو لگانا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر ایسا کیا، آقا بھی سمجھ گئے اس نے پہچان لیا، آنکھوں پہ ہاتھ رکھا ہے، بلند آواز سے پکارا میرے اس غلام کو کون خریدے گا؟ چونکہ سادہ سے نا خوش طبعی فرمائی، غلام نہیں تھے، میرے غلام کو کون خریدے گا؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میری تو قیمت بڑی تھوڑی، آپ کو پیسے زیادہ نہیں، تھوڑے پیسے ملنے ہیں۔ فرمایا دنیا والوں کے سامنے تیری جو بھی قیمت ہو، اللہ کے ہاں تیری بڑی قیمت لگتی ہے۔ فرمانا گاہے باہے یہ انسان کی طبیعت کو اجلا کرتی ہے، ماحول کو بہتر کرتی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا بھی موجود ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جلوہ فروز ہیں، صحابہ بھی موجود ہیں، بیٹھ کے گفتگو ہو رہی، باتیں ہو رہی، اچانک ہدیہ لے کے کوئی آ گیا، کھجورے لے کے، یا رسول اللہ ہدیہ قبول فرمائیے۔ آقا کریم نے کہا رکھ دو، کھجورے لے کے رکھ کے صحابہ کو کہا اللہ نے بھیجا تناول کرو۔ اب خوش طبعی سے آقا کریم کھجوریں تناول کر رہے ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں جب کوئی پھل ایسا کھائیں جس میں گٹھلیاں نکلتی ہوں تو جس کے سامنے زیادہ ہونا باقی مذاق کرتے ہیں تم نے اتنا کھا لیا، اتنے پھل کھا لیے تم نے، تو آقا کریم از راہ محبت کھجور تناول فرماتے،
گٹھلی نکال کے علی المرتضیٰ کے سامنے. باقیوں نے بھی دیکھا دیکھی اپنی کھجوریں کھائیں, گٹھلیاں نکال کے علی المرتضیٰ کے سامنے, اور علی المرتضیٰ کے سامنے گٹھلیاں جمع ہو گئیں, باقیوں کے سامنے کچھ بھی نہیں. اب علی المرتضیٰ سمجھ گئے کہ مذاق ہے, محبت ہے. دل ہی دل میں سوچنے لگے میں بھی محبت کا جواب دوں. جب کھجوریں ختم ہو گئیں, کہا علی تم نے اتنی کھجوریں کھا لی, لگتا ہے اتنی کھجوریں بھوک لگی ہے, کھا لی کری. اب علی المرتضیٰ کہاں چپ رہنے والے, کہنے لگے مجھے لگتا ہے میں نے اتنی کھجوریں نہیں کھائیں, ان لوگوں نے زیادہ کھائی ہیں جو کھجوریں بھی کھا گئے, اپنی گٹھلیاں بھی کھا گئے. کیسی خوش طبعی ہے, کیسا محبت اور پیار والا انداز ہے, جس سے محبت اور پیار اور ایک دوسرے سے دل لگی کا ماحول بنے. آنے والا کوئی آئے, بوڑھی عورت ہے, اور آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم میں جا بجا ذکر جنت تلاش کرو, جنت, جنات عدن تجری من تحتها الانہار, وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتاں, اللہ جنت عطا کرے گا. نماز پڑھو جنت ملے گی, روزہ رکھو, باب الریان جنت کے دروازے کا ذکر ہے, اللہ سے ڈرو جنت ملے گی, تقوی اختیار کرو جنت ملے گی. یہ ساری چیزیں جنت ملے, جنت ملے. اور یہ بھی فرمایا جنت کی دعا کرتے رہو, اللہ سے جنت مانگتے رہو. کچھ چیزیں بزرگوں نے ذکر کی, 3 چیزیں مشہور ہیں, ان میں سے 2 چیزیں فرمایا جو روزانہ جنت کی دعا مانگتا ہے, اے اللہ مجھے جنت عطا کر دے, جنت عطا کر دے. جنت عرض کرتی ہے مولا یہ بھی مجھے عطا کر دے. جو جنت مانگتا ہے جنت بھی اس کے لیے اللہ کی بارگاہ, مولا یہ مجھے عطا کر دے. جو جہنم سے پناہ مانگتا, دوزخ سے پناہ مانگتا ہے, دوزخ کہتی ہے مولا اسے پناہ عطا کر دے, مجھ سے دوری عطا کر دے, مجھ سے پناہ مانگ رہا. تو کم از کم 3 مرتبہ, اگر عربی نہیں تو اردو میں ہی, صبح و شام 3 مرتبہ یہ دعا مانگیے, اے اللہ جنت عطا کر دے, جنت عطا کر دے, جنت عطا کر دے. دوزخ سے محفوظ فرما, دوزخ سے بچا, دوزخ سے پناہ عطا فرما. کیا پتہ قبولیت کا وقت ہو, اللہ دعا کو قبول فرما لے. تو بہرحال جنت کی تمنا ہر ایک کو, نیک کو بھی بد کو بھی. اور یہ بھی یاد رکھیے جنت میں کوئی بھی بوڑھا ہو کے نہیں جائے گا. یہاں بزرگ تشریف فرما ہے سبید بال, تو زندگی کی جو بھی عمر ہو, 40 سال, 50 سال, 60 سال, 70 سال, 80, 100 سال, لیکن یہ 100 سالہ آدمی بھی جو دنیا میں 100 سال کا تھا جنت میں جائے گا تو اللہ جوان کر کے جنت میں داخل کرے, خوب جوان کر کے, چمکتی عمر ہوگی. ایک بوڑھی آ گئی سادی سی, عرض کرنے لگی یا رسول اللہ جنت کی دعا کر دیجئے, اللہ مجھے بھی جنت عطا کر دے, جنت کی دعا کر دیجئے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں محبت سے فرمایا کوئی بھی بوڑھا جنت میں نہیں جائے گا. اسے کہا کہ کوئی بھی بوڑھا جنت میں نہیں جائے گا. اب وہ ساتھی عورت, اس نے سنا ہے میں دعا کروانے کے لیے آئی, تمنا لے کے آ گئی, اور آگے سے جواب ملا کوئی بھی بوڑھا جنت نہیں جائے گا. وہ تھوڑی دیر تو سوچتی رہی, پھر آقا کریم نے فرمایا کوئی بوڑھا جنت نہیں. رونے لگ گئی, روتے دیکھا نا تو محبت آئی, فرمایا اسے خوشخبری دو, مبارک دو, جنت میں کوئی بھی بوڑھا نہیں بلکہ سارے جوان ہو کے جنت میں جائیں. تو یہ جنت کی دعا مانگنا سبق بھی ہے, تعلیم بھی ہے, محبت بھی ہے, صحابہ کرام سے دل لگی بھی ہے, پیار بھی ہے. تو ایسا مذاق شریعت نے اجازت دی. منع کیا ہے؟ ہم مذاق کرنا اور ہے, مذاق اڑانا اور ہے. مذاق کرنا اور ہے, مذاق اڑانا جس میں سامنے والے کی تذلیل ہو, شرمندہ کیا جائے, رسوا کیا جائے, اس کے کسی عیب کو بیان کیا جائے, جھوٹ بولا جائے, ایسی ممانعت ہے دل لگی کے لیے.
پیار کے لیے، آپس میں پیار و محبت کے لیے دل بہل جاتا ہے، اجلا ہو جاتا ہے، تو اللہ کریم تعلیمات مصطفیٰ پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک آنے والے آتے، صحابہ آتے، جس چیز کی ضرورت ہوتی، یا رسول اللہ یہ عنایت کر دیجئے، یا رسول اللہ یہ عنایت کر دیجئے، یہ دے دیجئے۔ کوئی قریب سے آتا، دور سے آتا، کوئی وقت آتا، کوئی وقت کے بغیر، یعنی بعض اوقات مال ہوتا تو بھی آ جاتے، اگر اس وقت سامنے کچھ چیز نہیں پھر بھی آ جاتے، آقا خالی نہیں، کچھ نہ کچھ عطا کر دیتے۔ بازار کا کہہ دیتے بازار سے لے لو۔ اور ایک یہ بات بھی سمجھ لیجئے، ہم اپنی اعتبار سے تو بڑے ہو گئے، سفید بال آگے جی یہ بڑا ہے، لیکن جب ماں کی نسبت کریں گے نا تو 60 سالہ بزرگ بھی ماں کا تو بچہ ہی لگتا ہے۔ اپنے اعتبار سے بڑا ہے جی، بزرگ ہو گیا، بڑے حاجی صاحب، لیکن ماں کا تو مرتے دم تک بچہ ہی رہے گا، اس میں کوئی ایسی بات نہیں۔ آنے والا آیا اور آ کے بڑی دور سے، یا رسول اللہ دور سے تمنا سے آیا ہوں، مجھے ایک اونٹ کی ضرورت ہے، اونٹ دیجیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، فرمایا اچھا میں تمہیں اونٹ کا بچہ دوں گا۔ اب چھوٹا بچہ ملنا، کہاں اس کو سنبھالنا، اور کہاں ذہن میں بڑا اونٹ کہ میں جوان اونٹ لے کے جاؤں گا، سواری بھی کروں گا، اس پہ سامان بھی لاڈوں گا، کام بچے کو مجھے سنبھالنا پڑے گا، کہاں خیال کرتا پھروں گا۔ نہیں یا رسول اللہ مجھے اونٹ چاہیے۔ فرمایا نہیں اونٹ کا بچہ دوں گا۔ یا رسول اللہ مہربانی اونٹ عطا کر دے۔ فرمایا نہیں اونٹ کا بچہ۔ اچھا یا رسول اللہ جیسے آپ کی مرضی۔ اشارہ کیا، ایک جوان توانا اونٹ آ گیا۔ یا رسول اللہ آپ نے تو کہا تھا اونٹ کا بچہ دوں گا، یہ تو جوان اونٹ ہے۔ خوشی ہو گئے، پھولے نہ سمائے۔ فرمایا یہ جوان اونٹ بھی تو اپنی ماں کا بچہ ہی ہے۔ محبت سے پڑھ لیجئے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔